السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم حاضر ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم زیادہ عورت کے بارے میں پڑھیں گے، عورت کے حقوق کے بارے میں۔ خود کو تسلیاں دیا کریں۔ انسان سب سے بڑی تسلی اپنے لیے آپ ہوتا ہے، دوسرا لاکھ تسلیاں دے، ان کا اثر کچھ دیر تک رہتا ہے۔ انسان اپنا دوست اور دشمن بھی ہے۔ آپ خود کو خود تسلی دیا کریں۔ جب تک آپ خود کو خود تسلی نہیں دیں گے، آپ کبھی نہیں سنبھلتے۔ کوئی آپ کو چھوڑ گیا، دوسرا لاکھ کہے کچھ نہیں ہوگا، اور آپ نے ایک ہی رٹ لگائی ہے، نہیں جی سکتا اس کے بغیر، تو آپ کبھی نہیں جی سکو گے۔ آپ نے خود کہہ دیا میں جی سکتا ہوں، یقین کرے اس دن آپ جینا شروع کر دو گے۔ چھوڑ دیں کہ کوئی دوسرا آپ کو تسلیاں دیتا رہے گا، تبھی آپ سنبھل لیں گے۔ اور سب سے بڑی تسلی اللہ کی تسلی خود کو کہہ کے دیکھیں، میرے ساتھ اللہ ہے، یہ اس کی رضا ہے، میں راضی اس میں میرا اللہ ہے ساتھ، پھر دیکھنا کیسے ہمت آتی ہے آپ میں۔ بات بات پہ مت گر جایا کرو، بلکہ خود کو دلاسا دیا کرو اور اٹھ جایا کرو۔ خود کو کہو کہ میں کمزور نہیں، چلو اٹھو، زندگی کا سفر ایسا ہی ہے، اس کو طے کرنا ہے۔ اپنا سہارا آپ بنے۔ بات بات پہ مایوس ہو کے ہاتھ پاؤں نہ مارا کرے، رکیں، خود کو تسلی دے، کچھ نہیں ہوا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ساتھ ہے تو کس بات کا غم ہے۔ زندگی کا اصول بنا لیں۔ زندگی کا ایک اصول بنا لیں، لوگوں کو اتنی اہمیت نہ دیں جتنی آپ دیتے ہیں، اتنی ہی دیں جتنی کے قابل ہیں۔ وہ ہم نے لوگوں کو اتنی اہمیت دی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنی ذات تک نہیں نظر آتی۔ ہمارا جینا مرنا لوگوں کے لیے ہے، ہمارا ہر کام لوگوں کے لیے ہے۔ لوگوں کو وہاں رکھیں جہاں ان کا ہونا نہ ہونا آپ کے لیے برابر ہو۔ ہم لوگوں کے لیے اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی، اور لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں، اور آخر میں ہمیں سہارا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جتنی اہمیت آپ لوگوں کو دیتے ہیں وہی اللہ کو دیں، دیکھنا کیسے تمہاری زندگی بدلتی۔ لوگوں کو کیا ہے، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، انسان کے لیے آزمائش ہے، ان کو اپنی بس آزمائش سمجھے اور اہمیت کو تو رہنے دے۔ جتنا ان کو سر پر بٹھاتے ہیں لوگ، اتنا ہی منہ کے بل گرا کے بتا دیتے ہیں ہم اس قابل ہی نہیں کہ تم ہمیں سر پہ بٹھا لو۔ آج کل کوئی نہیں قابل یہاں محبتوں کے سوا، اللہ کے اپنی پہلی آخری درمیانی ترجیح بس اللہ کو بناؤ۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ چائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ عورتوں کے لیے غم کیوں نہیں چاہتا؟ سورۃ القصص میں فرمایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، اور سورۃ الاحزاب میں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، اور سورۃ المریم میں تو اس نے اسے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کر، اور سورۃ القصص میں اور نہ ڈر اور نہ غم کر۔ آیات نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عورت غم نہ کرے، کیونکہ اس کا غم گہرا ہوتا ہے اور اس کے جذبات نازک ہوتے ہیں۔ غم اس کے حسن کو کھو دیتا ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے۔ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر ان لوگوں کو معاف کرنا جو معافی طلب نہیں کرتے، جنہوں نے دلوں کو دکھایا ہو یا جنہوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ لیکن معاف کرنا ایک ایسی طاقت ہے جو تمہیں روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ ہم دوسروں کو اس لیے معاف نہیں کرتے کیونکہ وہ معافی کے لائق نہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں سکون چاہتے ہیں۔ معافی وہ عمل ہے جو ہمارے دلوں کو بوجھ سے آزاد کرتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ رات کو ہر کروٹ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رات کو باوضو اپنے بسترے پر سونے کے لیے جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآنی آیات، سورتیں، تسبیح و ضعیف وغیرہ کرتے کرتے سو جائے،
اور پھر رات میں کسی وقت بھی اپنی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ وہ اسے خیر عطا کر دے گا۔ اس کے علاوہ بعض ایسی روایات بھی ہیں جن میں باوضو سونے کی قید نہیں ہے، بغیر وضو بھی تلاوت، ذکر، تسبیحات اور ضعیف وغیرہ پڑھتے ہوئے سو جائے اور رات آنکھ کھل جائے یا کروٹ بدلتے وقت جتنی مرتبہ جو دعا مانگی جائے گی وہ سب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مستجاب ہوگی۔ ذہنی طور پہ مضبوط لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ جو لوگ ذہنی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں وہ زندگی میں نئی تبدیلیاں لے کر آنے سے بالکل بھی نہیں گھبراتے، اپنی غلطیوں کو قبول کرنے سے بالکل بھی نہیں کتراتے، بلکہ وقت ضائع کیے بغیر معافی مانگنا بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ان باتوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں جو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ جو لوگ ذہنی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی ذات کو دوسروں کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ وہ خود کو بہتر طور پہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ ہر انسان کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ کبھی بھی اپنے ماضی میں نہیں رہتے، بلکہ وہ خود کو زمانہ حال میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ ذہنی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نئے چیلنجز کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتے، وہ کبھی بھی زندگی میں ایک بار کی ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنے سے نہیں ڈرتے، بلکہ بار بار کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اپنا سہارا آپ بنیں۔ اپنا سہارا آپ خود بنو، خود کو خود سپورٹ کرنے والے بنو۔ یہاں کوئی آپ کو ہمیشہ کے لیے سپورٹ نہیں کرتا، لوگ بار بار سپورٹ کرتے تنگ پڑ جاتے ہیں، یا جہاں ان کا اپنا فائدہ ہو وہاں سپورٹ کرتے ہیں۔ بہتر ہے خود کو کسی کی سپورٹ کا عادی نہ بنو۔ جب آپ کو سپورٹ کرنے والے آپ کے سامنے دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہاں لوگ تعمر آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اپنے لیے خود حوصلہ بننا سیکھیں، کسی دوسرے کو ہوا تک نہ لگنے دیں کہ آپ کس حالت سے گزرے ہیں۔ خود کا پہلا اور آخری سہارا آپ خود ہیں، نہیں آپ کا اللہ کے بعد کوئی سہارا ہے تو وہ آپ خود کسی دوسرے سے امید نہ رکھنا کہ جب آج آپ کو سپورٹ کرنے والے کل بھی کریں گے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، یہاں تو جانے انجانے غلطی کر لوگ مرتے دم تک موقع ملتے آپ کو بتانے سے باز نہیں آئیں گے۔ مقدر کی شکایت۔ ایک اللہ والے سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا، جو کام کرتا ہوں الٹا، جو کام کرتا ہوں الٹا، میرے تو سارے کام ہی الٹے پڑتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا مہر دیکھی ہے؟ کہنے لگا جی۔ پوچھا یہ بھی جانتے ہو کہ مہر پر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا میاں جانتے ہو وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا اور اپنے مالک کے حضور ماتھا ٹیک، تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ میرے بہن بھائیو، آپ خود کو اتنا پریشان نہ کیا کرو، پریشان کرنے سے انسان کی دماغی حالت خراب ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے، اللہ مجھے اپنا اتنے قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے، اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں، اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤں، اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے، اللہ مجھے اتنا قرب عطا کر کے مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے، آمین۔